اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرتا رہے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی 33 نمبر کی آیت ہے۔ اس پر گزشتہ درس میں بات چل رہی تھی کہ اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے اس کا قول جو یہ کہتا ہو کہ اللہ کی طرف آؤ اور اللہ کے راستے کی طرف جو دعوت دیتا ہو۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، یعنی سب سے اچھا اور بہترین قول اسی کا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں۔ اور یہ بات اس میں چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی عزت اور دولت اور سلطنت اور حکومت سب کچھ دے کر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود آج دنیا میں ان سے زیادہ پست اور ذلیل قوم نہیں ہے۔ اتنی دولت اور اتنی اقتدار کے بعد کوئی دوسری قوم ایسی ذلیل اور پست نہیں ہے۔ اس کے کئی ایک وجوہات ہیں، کل بھی اس پر بات چل رہی تھی۔ یہ کہ انہوں نے ان تمام چیزوں میں پڑھ کر، اس کی عیش و عشرت میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، اور جو ذمہ داریاں، جو فریضہ ان کے اوپر عائد کیا گیا تھا وہ فریضہ انہوں نے بھلا دیا، اس کو اچھی طریقے سے ادا نہیں کیا۔ اور اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ پھر سے ان کو ان کی کھوئی ہوئی عزت اور وقار اور ان کا مرتبہ اور مقام واپس مل جائے تو انہیں چاہیے کہ جس کام کو انہوں نے چھوڑ رکھا ہے اس کام کو پھر سے اختیار کریں۔ وہ کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا ہے، ہر امت میں، اور ان کا سب سے پہلا فرض منصبی یہ تھا کہ بندگان خدا کو مخلوق کی بندگی سے کاٹ کر اللہ رب العالمین کی بندگی کے ساتھ جوڑ دیا جائے، یعنی مخلوقات کی بندگی سے کاٹ کر خالق کائنات اللہ رب العالمین کی بندگی سے ان کو ساتھ جوڑ دیا جائے اور اللہ کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط کر دیا جائے۔ یہ سارے نبیوں کا کام تھا، سب سے پہلا فرض منصبی یہی تھا۔ اور آج یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے ہم وطن غیر مسلم بھائیوں کا حق ادا نہیں کرے ہیں، اس وجہ سے وہ ہم سے ناراض ہیں، وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کو ان کا حق ادا کر دیں تو وہ نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ وہ حق کیا ہے ان کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ان کے سامنے پیش کیا جائے، ان کے خالق و مالک کے بارے میں ان کو بتایا جائے کہ تمہارا خالق اور مالک کون ہے، اور پھر دین اسلام اور دین حق جو ہے اس کا جو ہے ان کے سامنے اس کو پیش کیا جائے۔ یہ ان کا حق ہے، ہم نے ان کو ان کا حق نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ ہم سے لڑ بھیڑ رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں، ہم پر غصہ ہیں۔ اگر ہم ان کو ان کا حق دے دیں گے تو یقیناً وہ جو ہے محبت میں بات بدل جائے گی جو آج نفرت چل رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کیا فرمایا؟ داعیا الی اللہ و سراجا منیرا کہا، آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اللہ کے حکم سے، اور چمکتا ہوا چراغ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف آپ سب سے پہلے بلانے والے تھے۔ اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہم پر بھی یہ ذمہ داری ہے، یہ فریضہ ہے کہ ہم بھی جو ہے اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلانے کی کوشش کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی لوگوں کو کے ساتھ یہی کام کیا، داعیا الی اللہ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ سراج منیرہ ہے، آپ چمکتا ہوا چراغ ہے، یعنی جو یہ کام کرے گا تو وہ روشنی اس کے ساتھ ہوگی، وہ روشنی میں لوگوں کو راستہ دکھائے گا جو اندھیریوں میں بھٹک رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بندوں کو روشنی دکھائی جائے اور صحیح راستہ ان کے سامنے واضح کر دیا جائے۔ یہ کام ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا، یہ فریضہ ہمارے ذمہ تھا، لیکن ہم نے اس کو جو ہے کما حق انجام نہیں دیا۔ اس میں دو چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری عائد کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دعوت دین اور تبلیغ کا کام جو غیر مسلموں میں ہوگا، اور دوسرا اصلاح کا کام جو مسلمانوں کے اندر ہونا ہے۔ یہ دونوں کاموں کو جو ہے ایک ساتھ لے کر چلنا ہوگا، پیرللی۔
بعض لوگ اپنی منطق جھاڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پہلے مسلمانوں کو تو مسلمان بناؤ، بعد میں غیر مسلموں کے پاس جانا۔ یہ جو ہے بالکل غلط بات ہے۔ مسلمانوں کو مسلمان بنانے کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان جو ہیں وہ جو گمراہ ہیں ان کے پاس تو ان کی اصلاح کے لیے جانا ہی ہوگا، ان کو جو ہے سمجھانا ہوگا بات، اور ان کو دین شروع سے سکھانا ہوگا۔ آج بہت سے لوگوں کی اکثریت کا یہی حال ہے، تقلیدی ایمان رکھتے ہیں، بس باپ دادا مسلمان تھے، ان کا نام بھی مسلمان رکھ دیا گیا، وہ بھی جو ہے مسلمان کہلاتے ہیں۔ چند رسومات کا مجموعہ آج اسلام بن کر رہ گیا ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ان کو سکھانا ہے دین کیا ہے، اصل دین کیا ہے، کلمہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور جو ہے دین کے بارے میں ان کو ساری باتیں بتانا ہے۔ ایک کام تو یہ ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ جو غیر مسلم بھائی ہیں ہمارے، جو ہم وطن، جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں، جو آگ کی طرف دوڑ رہے ہیں، ان کو جو ہے راہ راست بتانا ہے، ان کو صحیح راستہ دکھلانا ہے، دین کا، دین حق ان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ دونوں کاموں کو جو ہے لے کر چلنا ہے۔ اس لیے جو ہے اس آیت میں اور اس سے پچھلی آیت میں جو بات جو ہے آپ کے سامنے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو بندے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں اور اس کے ساتھ پھر عمل صالح کرتے ہیں اور اس پر جم جاتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اس کے جو ہے خوبیاں اور ان کے اوپر کیا کیا انعامات کی بارش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں، یہ صرف کہہ کر یعنی ایمان لا کر اور عمل صالح کر کر رک نہیں جاتے، اس پر قناعت نہیں کرتے، بلکہ اپنے بھائیوں کے سامنے بھی جو ہے اس کو پیش کرتے ہیں۔ وہ حق جس کو انہوں نے تسلیم کیا تھا، وہ حق کو جو ہے وہ اپنے دیگر لوگوں کے سامنے بھی پیش کرتے ہیں، اور جنہیں کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہی، یعنی صرف یہ نیکی نہیں کہ ایمان لا لینا اور عمل کر لینا اچھا عمل، بلکہ نیکی کا جو ہے بہترین اور کمال درجے کا نیکی یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ جو دین پر آپ عمل کر رہے ہیں، جو دین حق سمجھ کر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور جو ہے یہ کہے علی اعلان، اس کا اظہار کرے کہ میں مسلمان ہوں، اور پھر اپنے بھائی بندوں کے سامنے جو ہے اللہ کے دین کو پیش کریں، اللہ کے راستے کو جو ہے ان کے سامنے واضح کریں، اور یہ کرتے ہوئے اس بات کا لحاظ رکھیں کہ آپ کا عمل اور آپ کا کردار انتہائی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ لوگوں کو جو ہے اس بات کا موقع نہیں ملنا چاہیے کہ اسلام اور اس کے علمبردار جو ہے ایسے ویسے کام کرتے ہیں، ان کو کبھی بھی یہ انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو دین کا کام کرنے والے، جو مسلمانوں کی یعنی سامنے کی صفوں میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو مفتیاء کرام ہیں، جو حفاظ کرام، جو ائمہ کرام، یہ سب لوگ جو ہے اپنے عملوں کا جائزہ لیں اور اس بات کا لحاظ کریں کہ وہ جو ہے لوگوں کے سامنے نمونے کے طور پر ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر لوگ کام کرتے ہیں، اس لیے وہ جو ہے اپنے عمل اور اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کریں اور اچھے سے اچھا عمل جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کریں، کیونکہ لوگ ان کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں۔ یہ بات جو سامنے آئی ہے، اور دو باتیں جو اس سے پہلے کے جو ہے آیتوں میں آ رہی تھی کہ ایک تو یہ کہ سب سے اچھا قول جو ہے اس کے تعلق سے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس سے اچھا قول یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلائے، اور اس حدیث سے جو ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ قرآن کو خود سیکھے اور دوسرے لوگوں کو بھی سکھائے۔ تو یہ دو چیزوں کے بارے میں جو ہے یعنی سند یافتہ ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مصدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کاموں کے بارے میں بتلا دیا کہ سب سے اچھا قول کسی انسان کا دنیا میں اگر ہو سکتا ہے تو وہ یہ کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلائے، اللہ کا راستہ اس کو دکھلائے، اور پھر سب سے اچھا عمل وہ یہ ہے کہ قرآن کو خود سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھلائے۔ یہ دونوں کام جبکہ جو ہے مصدقہ ہے، اس میں جو ہے کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن لوگ یہ دونوں کاموں سے بہت دور ہو گئے ہیں، دنیا بھر کے دوسرے کام کرتے رہتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے، اپنی معاش کمانے کے لیے جو یہیں پر چھوڑ کر چلا جانا ہے، اس کے لیے اپنی ساری زندگی اور اپنی ساری توانائیاں لگا دیتے ہیں، لیکن یہ دو کام جس کے تعلق سے فرما دیا گیا ہے کہ یہ سب سے اچھے کام ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو اختیار کرنا جو ہے نہیں چاہ رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو معمولی درجے کے کام ہیں، یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء کا کام ہے۔ علماء کا کام یا عوام الناس کا کام نہیں، سارے مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ جو ہے اچھائی کو اور خیر کو جو ہے پھیلانے کی کوشش کریں، اور جو ہے قرآن جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کو سیکھ کر جو جتنا بھی آپ جانتے ہیں اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور لوگوں کے سامنے یہ بات بتائیں کہ اللہ کا پیغام انسانیت کے نام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجا ہے۔ یہ دونوں کاموں کے تعلق سے لوگ بڑے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو جو ہے اس میں متنبہ کیا گیا ہے کہ دونوں کاموں کو اختیار
کرنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو مسلمان لوگوں کی اصلاح کا کام اور دعوت و دین کا تبلیغ کا جو کام ہے، وہ دونوں کاموں کو جو ہے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک جو ہے شاندار قلعہ ہے جو اسلام جو کہلا سکتا ہے، شاندار قلعہ ہے، اور اس کی انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی دونوں ہیں، یعنی دونوں طریقے کے جو لوگ ہیں ان کو اندر سے بھی جو ہے اس کی حفاظت کرنا ہے اور پھر باہر سے بھی اس کی حفاظت کرنا ہے۔ تو اندر کی حفاظت جو انٹرنل سیکیورٹی ہے وہ اصلاح کا کام ہے، مسلمانوں میں اصلاح کا کام۔ تو کوئی اگر جو ہے مسلمانوں میں اصلاح کا کام کر رہا ہے تو وہ اس نے جو ہے اسلام کی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اس کو اچھی طریقے سے مضبوط کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے اندرونی طور پر لوگ امن و امان اور سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کی ایکسٹرنل سیکیورٹی جو بیرونی جو معاملہ ہے وہ جو ہے دشمنوں کی الغار ہے اس کے طرف سے، اگر وہ جو ہے نہیں ہوا ہے اچھا اور اس پر محنت نہیں کی گئی ہے، جیسا کہ دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے اس کے سلسلے میں اگر کوئی محنت نہیں کیا ہے تو یہ ہوگا کہ اندرونی طور پر تو اچھے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ معاملہ تو اچھا ہو گیا ہے، لیکن بیرونی طور پر جو لوگ جو ہے اس کے اوپر الغار کر رہے ہیں، یعنی برابر حملے کیے جا رہے ہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ قلعے کا دروازہ ٹوٹے گا اور سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں جو ہے دونوں کاموں کو لے کر چلنے کا ہے، ساتھ ساتھ جو اصلاح کا کام ہے مسلمانوں میں اور جو ہے جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے جو غیر مسلموں میں اللہ کا پیغام کا پہنچانا۔ اور اگر کوئی اللہ کے پیغام کو کم سمجھ کر چھوڑ دے گا، پہلے یہ سوچے گا کہ مسلمانوں کی اصلاح کا کام کر لیا جائے، تو اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ قلعے کے بیرونی جو حفاظتی انتظامات ہے، جو ایکسٹرنل سیکیورٹی ہے، وہ کمزور پڑ جائے گی، اس کی وجہ سے اس پر جو ہے حملہ ہو جائے گا۔ اور اس کے برخلاف اگر کوئی دوسری صورتحال اختیار کر لے گا، بیرونی سیکیورٹی پر تو کافی توجہ دے گا، دعوت و تبلیغ کا کام اچھے طریقے سے چل رہا ہے، لیکن مسلمانوں کی اصلاح کا کام چھوڑ دیا گیا ہے، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا، تو خانہ جنگی ہو جائے گی، اندرونی طور پر جو ہے لوگ لڑ مریں گے، بھیڑ پڑیں گے ایک دوسرے سے، تو وہ بھی جو ہے ہلاکت ہی ہوگی اور اس سے کوئی اچھائی اور خیر کا پہلو کبھی بھی نہیں نکل سکتا۔ اس لیے یہ دونوں کام مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری ہے، ان کے اوپر جو ہے یہ ڈالی گئی ہے، فریضہ ہے ان کو کہ دونوں کو لے کر چلے۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ دونوں کام کوئی ایک جماعت نہیں کر سکتی، اس کو جو ہے مختلف جماعتیں، بہت سے کام ہیں اسلام کے دین کے کرنے کے، اس میں جو ہے مختلف جماعتیں مختلف کام اپنے اپنے ذمے لے لیں، اور جو جماعت جو کام کر رہی ہے دوسری جماعت اس کے ساتھ تعاون کرے، اس کی مدد کرے، نہ کہ اس کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرے، نہ کہ اختلافات اور لڑائی جھگڑا اور دشمنی کر کے صرف اپنا وقت اور توانائیاں ضائع کریں، بلکہ جو کام کر رہی ہے جو جماعت اس کا تعاون کر لے، جو ہے دعوت دین کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ، جو نہیں کر رہے ہیں لگ جائیں اور ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، اور جو اصلاح کا کام کر رہے ہیں دوسرے لوگ ان کے ساتھ جڑ جائیں، اور جو ہے جو کام نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ ان کے ساتھ مل کر ان کا تعاون کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ جو ہے کاموں کے سلسلے میں جو ہے یہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر ڈالی تھی، اور اس ذمہ داریوں کو انہوں نے جو ہے اچھی طریقے سے نہیں نبھایا۔ اس وجہ سے آج مسلمان ساری دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے، جبکہ 25% مسلمان، اتنی بڑی آبادی ہے، سب سے بڑی اقلیت آج دنیا کی اگر دیکھی جائے تو مسلمانوں ہی کی ہے، اس سے بڑی اقلیت کوئی نہیں ہے، دوسرے نمبر پر آتے ہیں مسلمان، اور کیسی جو 57 ممالک پر اللہ تعالیٰ نے حکمرانی عطا فرمائی ہے، حکومت اور اقتدار اور مال و دولت سے نوازیا ہے، اکثر جو ہے مسلمان آج خوشحال ہی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج عیش و عشرت میں پڑ گئے ہیں اور اپنے فریضے کو بھول گئے ہیں، اس وجہ سے آج ایسی حالت میں آ گئے ہیں۔ یہ حالت بدل سکتی ہے اگر مسلمان اپنا فریضہ جو ہے یاد رکھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہوئے اس کو جو ہے صحیح طریقے سے اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد جو ہے جو دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے اس کو کس طریقے سے نبھایا جائے، اس کے آداب اللہ تعالیٰ نے شرائط بتائے ہیں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اور سن لو، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہوتی، اگر تم سے کوئی برا سلوک کرے یا سخت کلامی سے پیش آئے تو تم اس کو خوش اخلاقی سے درگزر کرو، تمہارے اس اخلاق کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر وہ شخص جس سے تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی پیدا ہو گئی تھی تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔
اس میں ایک بہترین اصول اللہ تعالیٰ نے اخلاقی ہدایت جو ہے بتائی ہے، وہ یہ کہ سب سے پہلی بات تو یہ بتا دی کہ نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہیں۔ ظاہر بات ہے، نیکی اور بدی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں، نیکی الگ چیز ہے اور بدی الگ چیز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی اگر برائی کرتا ہے تو اس کو جو ہے نیکی کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ دفع کرنے کی کوشش کرو۔ یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے جو مقولہ ہے وہ بالکل غلط ہے، اس سے کبھی بھلائی اور بہتری اور خیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اینٹ کا جواب پھول سے دینے کے لیے کہا گیا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے نہیں۔ یعنی کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تو آپ اس کے ساتھ یعنی احسان والا معاملہ کرو، اور کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو آپ اس کو جو ہے یعنی درگزر کر دو اور اس کو جو ہے معاف کر دو، اور آپ کے ساتھ کوئی غضب کرے تو آپ اس کو جو ہے یعنی اس کے اوپر رحم کر دو، اور پھر آپ کے ساتھ کوئی ناشائستہ گفتگو کرے تو آپ حلم اور برداشت کے ساتھ اس کو برداشت کر لو، اس کو قبول کر لو۔ اس طریقے سے جو ہے جو بھی زیادتیاں کر رہا ہے تو آپ اس کا جواب اسی انداز میں مت دو، بلکہ اس کو اچھے انداز میں اس کے سامنے پیش کرو۔ اس سے یہ ہوگا کہ لوگ جو ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ صرف جو ہے ان کو معاف کر دیں گے اور رک جائیں گے تو وہ تو ایک نیکی ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہونی چاہیے۔ اعلیٰ درجے کی نیکی یہ ہے کہ کوئی اگر آپ کے ساتھ برا سلوک کرے تو آپ اس کے ساتھ نہ صرف اس کو معاف کریں بلکہ احسان کریں، کبھی موقع پڑے تو اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اور بظاہر ایسا دکھتا ہے نیکی کے مقابلے میں بدی جو ہوتی ہے وہ بڑی کمزور اور بڑی بے بس نظر آتی ہے، لیکن وہ اپنا کام کرتی چلی جاتی ہے۔ بدی کے مقابلے میں نیکی ہمیشہ اپنا کام کرتی جاتی ہے، اور ایک دن آتا ہے وہ غالب آتی ہے اور دلوں کو مسخر کر لیتی ہے، وہ دلوں پر چھا جاتی ہے وہ نیکی بدی کے مقابلے میں۔ اس طریقے سے جو ہے لوگ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے دل پر جبر کر کے تکلیف اٹھا کر یہ نیکی جو کرتے جائیں گے برائی کے مقابلے میں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تمہارا جانی دشمن تھا وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا یہ کام کرنے سے۔ اور کیسے بنے گا اور پھر اس میں کون سے لوگ آئیں گے اور ان کی کیا صفات ہوگی، انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔